بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں یہ ایک فصل پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ابتدائی حصہ ہے وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كِفَایَةٍ. یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، اور یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 135 ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. والواجب ستر جميعه لقول أم عطية رضي الله عنها فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك، رواه البخاري. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة ليستره، ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يؤسي بدونه لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، رواه البخاري. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض آپ من کی آواز قطن. تھوڑی دھیمی ہے شیخ. ٹھیک ہے. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك. لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. والأنثى في 5 أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جی الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، رواه أبو داود. والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل. ويباح في 3 ما لم يرثه غير مكلف. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف. ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف. صحیح. ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال. ويحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء. وحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة. ويكره تكفين المرأة بالحرير. ٹھیک ہے. کافی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد،
ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں ہم لوگ جو سلسلہ وار حلقات پڑھ رہے ہیں اس میں یہ حلقہ نمبر 135 ہے۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے غسل سے متعلق ایک فصل الگ کر دی، غسل کے احکام کہ کسے غسل دیا جائے گا، کیسے غسل دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب کفن سے متعلق ایک فصل الگ ذکر کر رہے ہیں، پھر نماز سے متعلق ایک الگ فصل ذکر کریں گے۔ تو یہاں تکفین سے متعلق یہ فصل باندھے ہوئے ہیں، وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كِفَایَةٍ، کفن دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ بھی کفن دے دیں تو اس سے ذمہ داری ساری امت کی جانب سے ہو جائے گی۔ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم کفنوه فی ثوبیہ، میت کو اس کے دو کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے۔ دیکھیے فی ثوبیہ یہاں پر ضمیر ہے، تو یہ ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے مشائخ، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ میت کی طرف کیا شیخ؟ جی بالکل صحیح ہے، کفنوہ فی ثوبیہ، میت ہی کے دو کپڑے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا جا رہا ہے کہ اس کی ملکیت ہی سے اس کو کفن دیا جائے گا، اس کے لیے کسی صندوق خیریہ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کسی کے پاس ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، کم از کم آدمی کے پاس جو ہوگا اس کے اندر اس کے پہلے کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے، فی ثوبیہ، میت ہی کے دو کپڑے، جس کا وہ مالک ہے وہ دو کپڑے ان میں کفن دیا جائے گا۔ اللہ ہے کہ بچے جو بھی ہیں وہ تو اصل میں ان کے وارث بنتے ہیں، وہ لوگ اس کا انتظام کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اصل میں کفن میت کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں حین حیات، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی انسان کا جو ستر ہے وہ چھپا رہنا ہے، اس کا ستر اس کو چھپانا لازمی ہے۔ جب زندگی میں ہے تو وہ آدمی جو مکلف ہے وہ خود چھپائے گا، زندگی اس کی ختم ہو گئی تو جو لوگ اس کے آس پاس ہیں وہ لوگ اس کی ستر پوشی کریں گے، یہ میت کی کرامت ہے۔ کرامت مطلب اس کا احترام، اس کی عزت۔ والواجب ستر جمیعہ لقول ام عطیہ، اور اس کے اندر واجب کتنا ہے، پوری میت کے پورے چہرے سے لے کے پیر تک اس کو ڈھانکنا، یہ اس کا واجبی حکم ہے، اس کا حکم واجب ہے۔ کیوں؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا، اس سے فارغ ہو گئے، تو آپ نے اپنی ازار کا کپڑا آپ نے ہمیں دیا اور کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کو جب غسل دیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ پہنا دو اس کو، یا یہ اس میں اس کو کفن دے دو۔ اشعرنہا اصل میں کیا ہے، شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو بدن کو براہ راست لگتا ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں شعار۔ ہم لوگوں نے مختار من ادب العرب میں ایک کتاب ایک جملہ پڑھا تھا، الانصار شعار والناس دثار، انصار تو میرے دل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل کے اتنے قریب ہیں، جس طرح یہ کپڑا جو اندر لگا ہوا رہتا ہے بدن سے براہ راست، اس قدر انصار میرے قریب ہیں۔ اور والناس دثار، عام لوگ تو پھر اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اشعرنہا ایہ، اس کپڑے کے ذریعے سے کفن دو، آپ کی بیٹی کا معاملہ تھا۔
ولم یزد علی ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے بعد پھر کوئی کپڑا نہیں دیا، مطلب ایک ہی کپڑا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا اس قدر بڑا ہو تو ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اور وہ پوری طرح اگر ڈھانپ لیتا ہے تو پھر دوسرے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات اس سے مستنبط ہے۔ اور یہ اس صورت میں جب کہ وہ کپڑا اتنا موٹا، اتنا ضخیم ہو کہ اس کے چمڑے کے کلر کو، رنگ کو ظاہر نہ کرتا ہو۔ اگر اتنا پتلا ہو، اتنا باریک، اتنا شفاف ہو کہ آر پار دکھائی دیتا ہو تو پھر ایسے کپڑے میں کفن دینا کافی نہیں ہوگا۔ ایک سے زیادہ کپڑے استعمال کیے جانے چاہیے ایسی صورت میں، وہ ضروری ہے۔ یہاں پر دیکھیے نیچے آ رہی ہے وہ چیز، سوا رأس المحرم ووجه المحرمہ، اگر کوئی آدمی حالت احرام میں ہے، عمرے میں انتقال کر گیا، حج میں انتقال کر گیا، تو اس کے سر کو نہیں ڈھانکا جائے گا، اور اسی طرح جو محرم عورت ہے اس کے چہرے کو نہیں ڈھانکا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ۔ یہاں پر یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محرم کے سر کو نہ ڈھانکو۔ اور چہرے کا، جو عورت کے چہرے کے لیے جو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ حالت احرام میں عورت چہرے کو نہیں چھپائے گی۔ نہیں چھپائے گی مطلب کوئی خاص کپڑا جو اس کے سائز سے بنا ہوا ہو اس سے نہیں چھپائے گی، لیکن ضرورت پڑنے پر چھپائے گی۔ اس کی کیا دلیل ہے مشائخ؟ عورت حالت احرام میں ہے، ضرورت پڑنے پر چہرہ چھپائے گی۔ کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی لوگ اگر گزرتے تو بولتے تھے کہ کچھ ڈالو بول کے، شاید ایسا کچھ ہے۔ صحیح، بالکل وہی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کان یمر بنا الرکبان فکانت تسدل احدانا، ایسے الفاظ ہیں کہ سامنے سے قافلے گزرتے، اب عورتیں ہیں، سامنے سے مرد گزر رہے ہیں، تو ایسے میں چہرہ کھلا رکھ کے عورتیں نہیں بیٹھیں گی یا نہیں ٹھہریں گی۔ ان کو کرنا کیا ہے، یہ جو گھونگٹ ہے اس کو سامنے کھینچ لینا ہے، اور چہرے کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ نقاب کے ذریعے سے چھپانا منع ہے۔ مثال کے طور پر نقاب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف انہوں نے اس طرح کی کہ وہ کپڑا جو چہرے کے حساب سے بنایا جائے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نوز پیس کہتے ہیں۔ کیا ہے مشائخ؟ جی مخنا، نوز پیس۔ جی، تو یہ جو نوز پیس ہے یہ خاص بنائی گئی چہرے کے حساب سے، یہ خاص کپڑا ہے چہرے کا۔ تو وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ، جو حدیث میں ہے نقاب نہ ڈالے عورت، تو مطلب نوز پیس نہ ڈالے، تو پھر کیسے چھپا سکتی ہے آدمی آنے کی صورت میں؟ دوپٹے کو سامنے کھینچ لینا، بس وہی جو خمار ہے اس کو ہی سامنے سے کھینچ لے، تو اس کے ذریعے سے چہرے کو چھپانا منع نہیں ہے عورت کے لیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات واضح ہے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے جو بھی ذکر کیا ہے بالکل وہ واضح الفاظ ہیں کہ نقاب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو خاص کر چہرے کے لیے یا ناک کے لیے اس طرح بنایا جو جاتا ہے، یہ کپڑا ہی نقاب کہلاتا ہے، وہی پہننا منع ہے۔ چاہے آدمی آ رہے ہوں چاہے نہیں آ رہے ہوں، نقاب بہر صورت عورت، محرم عورت نہیں پہنے گی۔
لیکن اس کے لیے چہرہ چھپانا منع نہیں ہے جب آدمی سامنے سے گزر رہے ہوں. آدمی سامنے سے گزر نہیں رہے ہیں، عورت اکیلی کہیں بیٹھی ہے اپنے محرم کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے. واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی جی شیخ. تو اب جتنے لوگ عمرے میں جاتے ہیں براہ راست، اب تو پہلے تو جو رکبان کہتے ہیں ایک ایک قافلہ گزر رہا ہے پھر تھوڑی دیر گیپ ہو جاتا، اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے. مطلب بغیر آدمی آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر لوگوں کا گزر نہیں ہو رہا ہے، براہ راست آمنا سامنا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اوڑھنی کھینچ کر سامنے ڈال لے، یہی صورت ہے محرم عورت کے چہرے کو چھپانے کی، نقاب نہ پہنے. تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہ جب ایک مرد کے لیے سر ڈھانکنا منع ہے تو عورت کے لیے چہرہ ڈھانکنا منع ہے. تو ایسی صورت میں عورت کا چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. لیکن جو دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی، اس کی روشنی میں اگر جو ہے چہرے کو کفن دینے کے بعد کھلا رکھ کر، تدفین تو کون کرتے ہیں؟ مرد حضرات ہی کرتے ہیں. اگر مرد حضرات کے حوالے کیا جا رہا ہے تو کیا اس کو چہرہ کھلا رکھ کر ہی حوالے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا مشائخ؟ آپ جی، اگر ایک محرم عورت کا انتقال ہو گیا، اس کو جنازے کے بعد کفن دے کے اب اس کو تدفین کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو کیا اس کا چہرہ کھلا رکھ کر بھیجا جائے گا یا اس کے چہرے کو ڈھانک کر بھیجا جائے گا؟ شاید ڈھانک کر بھیجیں گے، پھر جب دفناتے وقت کھلا رکھیں گے. جی، اگر جو ہے دفنانے والے سارے محرم ہیں، بھائی، شوہر، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، ایسے لوگ ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام طور پر ویسے ہی لوگ رہتے نہیں ہاں عورتوں عموماً کے لیے. ہوتا ہے ایسے. لیکن اگر کبھی جیسے ابھی ہسپتال وغیرہ میں یہ سب ساری کاروائی ہو تو وہاں پر کوئی دیگر غیر محرم لوگ بھی رہتے ہیں، تو اگر غیر محرم لوگ ہیں تو اس کو ڈھانک کر دے دیا جائے گا، اس دلیل کی بنیاد پر جو حضرت عائشہ نے کہا کہ جب ہمارے سامنے سے رکبان گزرتے تو ہم لوگ چہرے کو ڈھانک لیتے. اس دلیل کی بنیاد پر اس عورت کو کفن دینے کے بعد بھی اس کے چہرے کو چھپا کر تدفین کے لیے بھیجا جائے گا. پھر وہاں تدفین کے وقت وہ جو بھائی یا اندر شوہر کوئی بھی اترے، وہ اس کو چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں جب اندر اس کو اتار دیں قبر میں. البتہ باہر بے پردگی نہ ہونے پائے دیگر لوگوں کے سامنے، یہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ چلیے اس کے بعد دیکھیے بثوب لا يصف البشرہ، کہ کفن ایسے کپڑے سے دیا جائے گا جو بدن کے کلر کو واضح نہ کرے. لیسترہ، کیونکہ اصل میں کفن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے بدن کو چھپایا جا سکے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایسے کپڑے سے دے جو اس کے مثل ہو، یعنی جیسے وہ کپڑے عموماً پہنتا تھا اسی حساب کا. لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته، یہاں نہ میت کو کفن دینے میں بخیلی کرنا ہے اور نہ اتنا قیمتی خرید لینا ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے بعد میں وارثین پر پڑ جائے. اتنا قیمتی بھی نہیں کیونکہ اب وہ ساری چیزیں خراب ہونے والی ہیں، بیکار ہونے والی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اچھی حیثیت میں رہتا تھا اس کو ایک دم سے ہلکا، ایسا ہلکا کپڑا کہ بالکل وہ جو یا تو اتنا سستا لباس کہ جو کوئی استعمال نہ کرتا، ایسا کپڑا اس کو دے دیا جائے، ایسا نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مثل جو عموماً آدمی استعمال کرتا ہے. یہاں پر جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سفید کاٹن کے کپڑوں میں
کفن دیا گیا تھا، تو ایسے کپڑے میں کفن دیا جائے گا، نئے کپڑے میں. ما لم یوص بدونه لأن الحق له، اگر میت نے خود کسی چیز کی وصیت کر دی تھی. مثال کے طور پر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا یا چادر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے مانگ لیا. لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ چیز آئی ہے، آپ نے کیوں آپ سے طلب کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا کفن بن جائے. تو وہ کفن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر رکھے تھے. تو اس طرح اگر کوئی آدمی وصیت کر دے ایسی چیز کی تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. لأن الحق له وقد تركه. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیماری کے ایام میں کچھ دو کپڑے پہنتے تھے جو استعمال کرتے تھے وہ، تو آپ نے کہا کہ اسی میں مجھے میری تدفین ہو، مجھے اسی کو کفن بنایا جائے، ان دو کپڑوں کو. تو اس طرح اگر کوئی وصیت ہو تو وصیت پوری کی جا سکتی. سنت کیا ہے؟ آدمی کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جانا چاہیے. لفائف کہہ رہے ہیں، دیکھو لفائف کہتے ہیں ایک لپٹے ہوئے کو، لفافہ اصل میں جو لپٹا ہوا ہو بند. تو 3 کاٹن کے وائٹ کپڑے، 3 کاٹن کے سفید کپڑے جو لفافے کی شکل میں بنائے جائیں اس میں کفن دیا جائے گا. اور امام ترمذی کہتے ہیں اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے. کیسے دیا جائے گا؟ دیکھیے یہاں پر وہ بتلا رہا ہے اس کا طریقہ. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ایک کے اوپر ایک بچھا دیے جائیں گے 3 کپڑے. مان لیں 3 کپڑے کے جو پیس ہے بنا دیے، 3 میٹر کی 4 میٹر کی ایک پیس بنا دیے کپڑے کی، اس کو بچھا دیے، اس کے اوپر میت کو لا کر رکھا جائے گا اور اس کو لپٹا جائے گا. اور میت کو نہلانے کے بعد جب پوچھ اوچھ کے وہیں پر ہی ان کو ایک کپڑے میں پہلے لپٹ دیا جاتا ہے، ان کے ستر پوشی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو لا کے یہاں اس کپڑے میں اس لفافے میں لپٹا جاتا ہے. لپٹنے کا طریقہ وہ کیسے وہ بتا رہے ہیں. ثم يرد تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، چت ڈال دیا جائے گا میت کو. اس کے بعد ایک جانب کا جو حصہ ہے وہ بائیں جانب اور دائیں جانب. ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن، بائیں جانب کی جو چادر کا جو حصہ ہے وہ اس کو ادھر لایا جائے گا اور اس کا جو ادھر کا حصہ ہے اس کو ادھر لایا جائے گا. تو یہ اسی کو بولتے ہیں لفافہ یا لپٹا ہوا، جو لپٹی ہوئی شکل بن جاتی ہے لفافے کی شکل. ایسی ہی صورت میں بنے گی جب آپ ادھر کا حصہ ادھر، ادھر کا حصہ ادھر ڈال دیں گے. ثم الثانیہ ثم الثالثہ، لفافہ بولیں گے تو اس کو سینا بھی نہیں ہے، اس کو پہلے پیک کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ڈال کے لپٹ دینا ہے. لقول عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سحولی نئے یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا. سحول اصل میں ایک شہر کا نام ہے یمن میں، اس کی جانب نسبت ہے کہ وہاں کی یہ جو چادریں تھیں اس کی طرف نسبت کر کے کہا جا رہا ہے کہ 3 سحولی نئے یمنی کپڑے، اس میں کوئی قمیص بھی نہیں تھا نہ امامہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آستین بنائے جائیں اور جس میں بٹن لگائے جائیں، یہ قمیص ہوتا ہے. لیکن آج کل میت کو کیسے کرتے ہیں؟ قمیص جب پہلا جو اس کا حصہ بناتے ہیں تو ایک تھوڑا سا حصہ کاٹ کے اس کو یہاں پر ڈال دیتے ہیں بدن پر. اس کے بعد نیچے بھی ایک ٹوال جس طرح ایک انسان باندھتا ہے اس طرح ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد 3 کپڑے 3 لفافے ڈال کے اس کو کفن دے دیتے ہیں. تو اصل میں یہ 3 لفافے یا 3 مکمل ڈھانکنے والے کپڑے ہوں گے. اب آدمی کے لیے نہ قمیص نہ امامہ، بلکہ اس کو پوری طرح اندر ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا.
یہ آدمی کے لیے. عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوں گے وہی کاٹن کے، ایک ازار، ایک خمار، ایک قمیص اور 2 لفافے. یہ جو ازار کہا گیا نچلے حصے کو ڈھانپنا پہلے، پھر جو قمیص کہا گیا اوپری حصے کو ڈھانپنا سینے کے پاس، پھر ایک کپڑا خاص ان کے بالوں کو ڈھانکنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. وَلِفَافَتَيْنِ، یہ 3 کپڑے جب آ گئے ہیں تقریباً، اب بدن ڈھک چکا ہے، پھر بھی مزید پوری طرح گہرائی سے اس کو چھپانے کے لیے پھر سے 2 لفافے اور ڈال دیے جائیں گے. تو اس طرح پورے 5 کپڑے عورتوں کے لیے. کیا ہے اس کے لیے؟ یہ حضرت لیلہ بنت قائف الثقفیہ ان کی حدیث سے دلیل لے رہے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کی وفات کے موقع پر وہ غسل دینے والوں میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں ازار دیا. الحقہ کہتے ہیں ازار کو، وہاں اس سے پہلے بھی آیا دیکھیے، حقوہ، ازار کو دیا. پھر آپ نے درع دی، مطلب قمیص کو بولتے ہیں، اوپر سے نیچے تک جو ڈھانک لے. ثم الخمار، پھر آپ نے اوڑھنی کے لیے یعنی سر کے بال کو لپٹنے کے لیے وہ اوڑھنی دی. ثم الملحفہ ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر، پھر اس کے بعد ایک لفافہ دیا اس طرح لپٹنے کے لیے پوری طرح. یہ ضعیف حدیث ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا. لیکن یہاں پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 3 کپڑے ذکر کیے گئے، اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ عورتوں کو 3 کپڑے یہاں دیے جا سکتے ہیں، اور یہ مزید اس کے ستر پوشی کے لیے مزید 2 کپڑوں کا اضافہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. وَالصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ دُونَ الرَّجُلِ، جو چھوٹا بچہ ہوگا، صبی جس کو کہتے ہیں جب، تو ممیز ہی کو کہتے ہیں. مان لو 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اس کو ایک ہی کپڑے میں دیا جا سکتا ہے کفن. وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ. اچھا، 3 کپڑوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، مباح ہے. یہاں پر ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مباح اگر ہے، مَا لَمْ يَرِثْهُ، جب تک کوئی اس کا وارث نہ ہو. کیوں؟ وارث ہوگا تو مباح کام کے لیے ان کو پوچھنا پڑے گا، اور یہ ان کو پوچھنے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں مشائخ؟ میت کو کفن دیا جا رہا ہے، ایک کپڑے میں دینا واجب ہے، اور ایک کپڑے سے زیادہ میں جب دینا چاہ رہے ہیں تو یہ جائز ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی اس کا وارث نہ ہو. تو مطلب کیا ہے کہ اگر وارثین چاہیں تو بھائی ضرورت سے زیادہ کفن کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. یہ وہ بتلانا چاہ رہے ہیں ما لم یرثہ غیر مکلف، اگر کوئی اس کا جب تک کہ کوئی اس کا وارث نہ ہو. اگر کوئی وارث ہوگا تو پھر وہ روک سکتا ہے، وہ اس لیے وہ قید لگا رہے ہیں، ورنہ ایسے 3 کپڑوں میں بچوں کو دینا جائز ہے. وَالصَّغِيرَةُ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ، اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کو ایک مکمل اوپر کا کپڑا، پھر 2 لفافے. بلا خمار، اس کے الگ بالوں کے لیے الگ سے ایک کپڑے کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح بال کے ذریعے سے یا اون کی کوئی چیز لے کر اس میں کفن دینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ سلف کے عمل کے خلاف ہے. اس سے کیا ہوگا، میت کو وہ جلد وہ چیز سڑا دے گی، کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں ساری چیزیں، اون وغیرہ. وَمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ، اسی طرح نہ زعفران چڑھا ہوا یا زعفرانی کلر کا، یہ زعفرانی کلر کا کوئی کپڑا، نہ پیلے رنگ کا کپڑا، یہ کوئی چیز
اس طرح کی کفن میں نہیں دی جائے گی. کفن کے لیے وائٹ کپڑا، سفید کپڑا ہی استعمال کیا جائے گا، زعفرانی رنگ کا کپڑا اور نہ ہی پیلے رنگ کا کپڑا استعمال کیا جائے گا. گرچہ کہ ولو لامرأۃ، وہ تھوڑا سا طباعت میں شاید لا الگ ہو گیا ہے اور لو الگ ہو گیا، تو لامرأۃ اس کو لا کو قریب کرنا ہے امرأہ سے، تو وہ بعض عبارت میں پڑھنے میں سہولت ہوگی. ولو لامرأۃ پڑھیں اس کو، لعدم ورودہ عن السلف. ایسے سلف نہیں کیا کرتے تھے، نہ زعفرانی، نہ پیلے، نہ نیلے، اس طرح کے کلر کے کپڑوں میں نہیں دیا کرتے تھے کفن. ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال. اب ڈیزائن کے کپڑے اس وقت بنانے، سنوارنے، سنگارنے کا وقت نہیں ہے، یہ عبرت کا وقت ہے، تو ایسی صورت میں ان کو مزید ڈیزائن والے کپڑے یہ سب پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. ويحرم بجلد لأمر صلی اللہ علیہ وسلم بنزع الجلود عن الشهداء. اور اسی طرح جلد میں بھی ان کو کفن نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد سے وہ ساری چیزیں نکالنے کے لیے کہیں، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے جلد میں کفن دینا ثابت نہیں ہے، اسی لیے جلد میں کفن نہیں دیا جائے گا. وحریر مذہب، اسی طرح نہ ریشم میں دیا جائے گا اور نہ سونے کا پانی چڑھے ہوئے کپڑے پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت محمدیہ کے مرد حضرات پر یہ حرام ہے، اور عورتوں کو ریشم کے لباس میں کفن دینا مکروہ ہے، کیونکہ یہ اس وقت مناسب نہیں ہے. مردوں کے لیے تو حرام ہے، کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے. عورتوں کے لیے ان کے حین حیات ریشم پہننا جائز ہے، لیکن یہاں یہ دینا کفن میں یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ جو فصل تھی کفن سے متعلق ہے، اور اس کے بعد والی جو فصل ہے وہ نماز سے متعلق ہے. تو یہاں آج ہم لوگ اتنے پر رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام.